اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج آپ کو روح پرور واقعات جو ہے وہ سنائیں گے۔ ماہ رمضان میں دعا بھی کیجیے۔ جنگ احد میں ابو سفیان کی بیوی ہندہ بنت عتبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعش کا مصلح کیا۔ اس نے ان کے ناک، کان اور دیگر اعضاء کاٹ کر لاش کا حلیہ بگاڑ دیا اور ان کا کلیجہ نکال کر چبایا۔ فتح مکہ کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں کی بیعت لے رہے تھے تو یہ ہندہ بھی نقاب اوڑھ کر آ گئی، کیونکہ اس کے جرائم کی وجہ سے اسے واجب القتل قرار دیا گیا تھا۔ بیعت کے دوران اس نے بعض شرائط بیعت کے بارے میں استفسار کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہچان گئے کہ ایسی دیدہ دلیری ہندہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتی، تو آپ نے پوچھا، کیا تم ابو سفیان کی بیوی ہندہ ہو؟ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اب تو میں مسلمان ہو چکی ہوں۔ جو پہلے گزر چکا آپ اس سے درگزر فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک فرمائے گا۔ آپ نے اس کو معاف فرما دیا۔ ہندہ پر آپ کے عفو و کرم کا ایسا اثر ہوا کہ اس کی کایا پلٹ گئی۔ واپس گھر جا کر اس نے تمام بت توڑ دی اور سچی مسلمان ہو گئی۔ حبار بن اسود نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب پر مکہ سے مدینہ ہجرت کے وقت نیزے سے قاتلانہ حملہ کیا تھا اور اس کے نتیجہ میں ان کا حمل ضائع ہو گیا تھا۔ بالآخر یہی چوٹ ان کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اس جرم کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے قتل کا فیصلہ فرمایا تھا۔ فتح مکہ کے موقع پر یہ بھاگ کر کہیں چلا گیا، مگر بعد میں جب حضور مدینہ تشریف لائے تو حبار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رحم کی بھیک مانگتے ہوئے عرض کیا کہ پہلے تو میں آپ کے ڈر سے فرار ہو گیا تھا، مگر آپ کے عفو اور رحم کا خیال مجھے آپ کے پاس واپس لے آیا ہے۔ اے خدا کے نبی، ہم جاہلیت اور شرک کرتے تھے، ہم جاہلیت اور شرک میں تھے، خدا نے ہمیں آپ کے ذریعے سے ہدایت دی اور ہلاکت سے بچایا۔ میں اپنی زیادتیوں کا اعتراف کرتا ہوں، پس میری جہالت سے صرف نظر فرمائے۔ چنانچہ حضور نے اپنی پیاری بیٹی کے قاتل کو بھی معاف کر دیا اور فرمایا، جا اے حبار، میں نے تجھے معاف کیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ جس نے تمہیں اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فتح مکہ کے موقع پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق، عفو اور درگزر کی حقیقی شان کا جو ظہور ہوا وہ بے مثال اور بے نظیر تھا۔ آپ نے کفار سے پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ انہوں نے کہا، ہمارے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تمہیں معاف کیا جاتا ہے، تم سے کسی قسم کا کوئی انتقام نہیں لیا جائے گا۔ یہ تھا اسوہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ اور آج کے
پاکستان کے ملا کو دیکھ لو، وہ کیا سلوک کرتے ہیں اپنے سے کمزوروں پر، اپنے ہم وطنوں پر۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے ان کے بھائی کھڑے تھے، لیکن وہ لوگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے آپ کے بھائیوں اور عزیزوں کے قاتل تھے۔ حضرت حمزہ کو قتل کرنے والے کون تھے؟ حضرت ختیجہ کی وفات کا باعث کون لوگ تھے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی کو مارنے والے کون لوگ تھے؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کون سے جذبات تھے سوائے اس کے کہ ان کے بھائیوں نے ان کو وطن سے نکال دیا تھا؟ مگر یہاں تو یہ حالت تھی کہ حضرت ابو طالب کی روح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہی تھی کہ یہ لوگ میرے قاتل ہیں، جس نے تیری خاطر سالہ سالہ اپنی قوم کا مقابلہ کیا۔ عالم خیال میں حضرت ختیجہ آپ کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی کہ میں نے اپنا مال و دولت، اپنا آرام و عیش، سب کچھ آپ کے لیے قربان کر دیا تھا۔ اب یہ لوگ جو میرے قاتل ہیں آپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضرت حمزہ کی روح پکار رہی تھی کہ انہی میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے میری لاش کی بے حرمتی کی ہے اور میرے جگر اور کلیجہ کو نکال کر پھینک دیا ہے۔ آپ کی بیٹی آپ کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم نہ آئی۔ پھر وہ سینکڑوں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو آپ کو اپنے بچوں سے بھی زیادہ عزیز اور پیارے تھے، ان کو شہید کرنے والے یہی بدبخت لوگ تھے۔ ان کی روحیں اس وقت عالم خیال میں حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑی کہہ رہی تھیں کہ یہ لوگ ہمارے قاتل ہیں، اب ان سے ہمارا انتقام لیا جائے۔ مگر باوجود ان سب جذبات کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہی کہا کہ جاؤ، آج تم آزاد ہو، تم سے کسی قسم کی کوئی بات پرس نہیں کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اسی طرف حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ نے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ مخلوق نے آج تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا رحیم و کریم انسان نہیں دیکھا۔ آج تک کسی انسان نے آپ جیسی رحمت اور محبت اور شفقت اپنی ماں سے بھی نہیں دیکھی۔ حضرت سید میر اسماعیل صاحب اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خلق کی طرف یوں اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں، لیا ظلم کا عفو سے انتقام، لیا ظلم کا عفو سے انتقام، علیک الصلاۃ علیک السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کاش کہ ہمارے پاکستان کے ملا کو اللہ تعالی ہدایت دے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا تھا اور آپ کیا کر رہے ہیں۔ یہ اپنی اپنی قسمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان جاہل ملاؤں کو علم عطا کرے یا ان کو اپنے اعمال کے وجہ سے
انجام تک پہنچا دے، اور مظلوم لوگ جو ہیں، جو مظلوم انسان وہاں رہتے ہیں، ان کے ظلم سے ان کو بچا۔ آمین۔